حضرات یہ اعلان سماعت فرما لیں، آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے۔ آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں۔ ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب ہے۔ تو یہ ہے کہ ہر شے وہ ممکن الفنا ہے، اللہ کی ذات کے سوا ہر شے ممکن الفنا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ان کی فنا واقع بھی ہو۔ امام سیوطی علیہ الرحمہ نے 8 ایسی چیزیں شمار فرمائیں کہ جو بے شک ممکن الفنا ضرور ہیں، لیکن ان کے لیے فنا ہے نہیں، یعنی وہ فنا نہیں ہوگی۔ ان میں نمبر 1 عرش، نمبر 2 کرسی، نمبر 3 جہنم نار دوزخ کی آگ، اور جنت۔ اور انسان کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے نا، اس کا جو نیچے والا آخری حصہ ہے اس کو عجب الذنب کہتے ہیں، وہ بھی فنا نہیں ہوگی، وہ بھی ہمیشہ باقی رہے گی۔ یہ 5ویں ہوئی۔ اور اسی طرح ارواح، ان کے لیے بھی فنا نہیں۔ جسم کے لیے تو ہے نا، لیکن روح کے لیے فنا نہیں۔ تو ارواح یہ 6ٹھی چیز ہو گئی۔ اسی طرح 7ویں چیز لوح، اور 8ویں چیز قلم، یہ بھی فنا نہیں ہوں گے۔ اور یہ تو امام سیوطی نے 8 چیزیں ذکر کی ہیں۔ علامہ صابی فرماتے ہیں کہ 4 اور چیزیں بھی ہیں کہ جن کے لیے فنا نہیں۔ انہوں نے ان میں سب سے پہلے اجساد الانبیاء، اللہ کے نبیوں کے جسم، حضور نے فرمایا نا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء۔ تو اسی طرح جو شہداء کی روح، شہداء کے جسم ہیں، ہاں وہ بھی فنا نہیں ہوتے۔ اور ومن فی حکمہم، جو ان کے حکم میں ہیں، یعنی صالحین، اللہ کے ولی، ان کے جسم بھی وہ فنا نہیں ہوتے۔ قبروں میں ہزاروں سال گزر جاتے ہیں لیکن ان کے جسم صحیح سلامت رہتے ہیں۔ اور فرمایا حور، جنت کی حوریں، ان کے لیے بھی فنا نہیں۔ اور جنت کے غلمان، ان کے لیے بھی فنا نہیں۔ جنت میں وہ غلمان ایسے لڑکے ہوں گے جو جنتیوں کی خدمت کریں گے۔ یہ 8 چیزیں امام سیوطی نے ذکر فرمائی تھیں، اور 4 چیزوں کا اضافہ علامہ صابی علیہ الرحمہ نے کیا۔ 12 ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے لیے بھی فنا نہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم احسب الناس، یہ الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے گمان کر لیا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا اس کہنے پر کہ ہم ایمان لائے؟ یعنی صرف ایمان کا دعویٰ جن لوگوں نے کر دیا پھر ان کو چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ ایسا نہیں۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا، بلکہ جو آمنا کہیں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کو آزمائیں گے کہ آیا وہ آمنا کہنے میں سچے ہیں یا آمنا کہنے میں جھوٹے ہیں۔
وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور تحقیق ہم نے آزمایا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے، یعنی پہلے لوگوں کو ہم نے آزمایا۔ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، یہاں جو لا يَعْلَمَنَّ ہے نا، یہ علم کے معنی میں نہیں بلکہ ظہور کے معنی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ضرور ظاہر کریں گے ان لوگوں کو جنہوں نے سچ کہا، یعنی آمنا کے دعویٰ میں جو سچے ہیں ان کو بھی ہم ظاہر کریں گے۔ وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ تعالیٰ ضرور ان کو بھی ظاہر کرے گا جو کاذبین ہیں، جھوٹے ہیں، یعنی آمنا کہنے میں، کیونکہ جب آمنا کہا، ایمان کا دعویٰ کیا، تو جو مومن مخلص ہیں ان کو جتنی بھی تکلیفیں آئیں گی وہ ان تکلیفوں پر صبر کریں گے اور ایمان پر ثابت قدم رہیں گے۔ لیکن جو آمنا کہنے میں جھوٹے ہیں، منافق لوگ، تو ان کو تھوڑی سی تکلیف آئے گی تو وہ ایمان سے دستبردار ہو جائیں گے۔ ام حسب الذین یعملون السیئات، کیا گمان کر لیا ان لوگوں نے جو برے عمل کرتے ہیں، ان یسبقونا، کہ وہ ہمارے قابو سے نکل جائیں گے۔ ساء ما یحکمون، کیا برا حکم ہے جو وہ لگاتے ہیں، یعنی ان کا یہ فیصلہ کہ ہم اللہ کی گرفت سے نکل جائیں گے، یہ بہت برا فیصلہ ہے۔ من کان یرجو لقاء اللہ، جو شخص اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، یہاں امید بمعنی یقین ہے، یعنی جس کو اللہ کی ملاقات کا یقین ہے، فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، پس بے شک اللہ کا وہ مقرر کیا ہوا وقت وہ آنے والا ہے، یعنی اللہ کے مقرر کیے ہوئے وقت سے مراد قیامت ہے، وہ آنے والی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَمَن جَاهَدَ، اور جس نے جہاد کیا، یہ جہاد ایک ہے کافروں سے لڑائی کرنا، جہاد بالحرب، جہاد بالسیف، یہ جہاد اصغر ہے، اور اپنے نفس سے جہاد کرنا یہ جہاد اکبر ہے۔ تو ومن جاہد، جس نے جہاد کیا، فإنما یجاہد لنفسہ، بے شک وہ جہاد کرتا ہے اپنے نفع کے لیے، کیونکہ جہاد کرے گا اس کی اپنی ذات کو فائدہ ہوگا۔ فإن اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ جہانوں سے غنی ہے، یعنی جہان والوں کی اللہ تعالیٰ کو پرواہ کوئی نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ غنی ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، البتہ ضرور ہم مٹا دیں گے ان سے ان کی سیئات کو، ان کے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ضرور ہم ان کو جزا دیں گے، احسن الذی کانوا یعملون، ان اچھے کاموں کی جزا دیں گے جو وہ کرتے تھے۔ دنیا میں جن لوگوں نے نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کو ان کے نیک عملوں کی جزا ضرور عطا فرمائیں گے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے وصینا، ہم نے وصیت کی، وصیت ایسے حکم کو کہتے ہیں جس کا کرنا ضروری ہو، اسی لیے جو فوت ہونے والا ہوتا ہے، جو وہ وصیت کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، چونکہ اس پر عمل کرنا ضروری ہے اس لیے اس کو وصیت کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ وہ حی و قیوم ہے، اس کا ہر حکم وصیت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کرنا بندوں کے لیے ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے
تاکیدی حکم فرمایا انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں حسنہ نیکی کرنے کا، کہ ہر انسان اپنے ماں باپ سے نیکی کرے۔ اس آیت مبارکہ کے شان نزول میں ایک حدیث پاک ذکر فرمائی ہے علامہ صاوی نے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت سعد یہ ان 10 صحابہ کرام میں سے تھے جن صحابہ کرام کو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی، یعنی 10 مبشرہ۔ تو یہ سعد جب مسلمان ہوئے تو ان کی والدہ کافرہ تھی، اس کا نام حمنہ بنت ابو سفیان، ابو سفیان کی بیٹی حمنہ نام تھا۔ حضرت سعد جب مسلمان ہوئے تو حمنہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور سائے پر بیٹھنا چھوڑ دیا، دھوپ پہ بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ سائے پر بیٹھوں گی، حتیٰ کہ اسی طرح دھوپ پہ جل کے اور بھوک پیاس سے مر جاؤں گی۔ میں تب کھاؤں پیوں گی کہ سعد دین اسلام سے پھر جائے اور اپنے پرانے مذہب یعنی کفر کو اختیار کر لے، تو پھر میں کھاؤں گی پیوں گی۔ تو وہ کئی دن تک وہ بھوکی پیاسی رہی اسی امید پر کہ سعد شاید ڈر جائے کہ میری ماں مر جائے گی، میں بدنام ہو جاؤں گا، تو اسلام سے واپس آئے۔ تو حضرت سعد اپنی ماں کے پاس آئے اور کہنے لگے، ماں تو ایک بار کیا مرے، اگر تیری 100 جان ہو اور ایک ایک جان اسی طرح بھوک اور پیاس سے اور دھوپ پر جل کر وہ نکل جائے، تیری 100 جانیں ہوں نکل جائیں، میں رسول اللہ علیہ السلام کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ امید ہی نہ رکھ کہ میں اس ڈر سے کہ تو مر نہ جائے میں حضور کا انکار کر دوں گا، اگر تیری 100 جانیں ہوں اور ایک ایک کر کے نکل جائے تو پھر بھی میں نکلتی برداشت کروں گا اور رسول اللہ علیہ السلام کا انکار نہیں کروں گا۔ تو حمنہ نے وہ بھوک ہڑتال چھوڑ دی اور کھانا پینا شروع کر دیا۔ تو یہ حکم ہے کہ ہم نے وصیت کی انسان کے لیے کہ اپنے والدین سے نیکی کرے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اے بندے اگر تیرے ماں باپ پوری کوشش کریں لِتُشْرِكَ بِي، کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک کر، تو مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کے شریک ہونے کا تجھے علم نہیں ہے، اور علم تو تب ہو کہ اللہ کا کوئی شریک ہو، جب اللہ کا کوئی شریک نہیں تو کسی کو کیا علم ہوگا؟ تو جی ہیں ہاں ہاں آگے یہ حکم دیکھو نا کہ ماں باپ سے نیکی ضرور کرو، یعنی ان کو کھلاؤ پلاؤ، ان کے آرام کا خیال رکھو، لیکن اگر وہ کوشش کریں کہ تم مشرک بن جاؤ، دین سے پھر جاؤ، تو پھر ان کی فرما برداری نہ کرو۔ تو انہوں نے اس بات پر عمل کیا کہ تو اگر مجھے یہ کہے کہ میں دین سے پھر جاؤں تو نہیں پھروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسی کی اجازت دے دی نا کہ اگر ماں باپ پوری کوشش کریں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک کرے، یعنی اسلام سے برگشتہ ہو جائے، تو ان کی فرما برداری نہ کرنا۔ تو ویسے نیکی کرتے تھے، اگر جو چیز ہاں نہیں وہ یہاں مذکور نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہوئی ہو۔ ہے نا، فلما رأت ذالک، جب ماں نے یہ دیکھا کہ سعد تو میرے مرنے کے باوجود نہیں دین سے پھرے گا، تو آکلت، پھر اس نے کھانا شروع کر لیا۔ فنزلت الآیۃ بالوصیۃ، جی فلا تطعہما، اگر وہ تجھے اللہ کی نافرمانی
اور کفر و شرک کا حکم دیں تو ان کی اطاعت نہ کر۔ الیہ مرجعکم، میری طرف ہے تمہارا لوٹنا، فأنبئکم بما کنتم تعملون، میں تمہیں آگاہ کروں گا، خبردار کروں گا جو عمل تم کرتے تھے۔ علامہ ساوی فرماتے ہیں کہ الیہ مرجعکم میں ماں باپ کے فرما برداروں کے لیے وعدہ اور ماں باپ کے نافرمانوں کے لیے وعید ہے کہ الیہ مرجعکم، میری طرف تمہارا لوٹنا ہے، میں تمہیں آگاہ کروں گا جو کام تم کرتے تھے۔ تو جو کام کرتے تھے سے مراد یہ ہے کہ ماں باپ کی فرما برداری کرتے تھے یا ماں باپ کی دل آزاری کرتے تھے۔ اگر ماں باپ کی فرما برداری کرتے تھے تو تمہیں اجر ملے گا، اور اگر ماں باپ کی دل آزاری کرتے تھے تو تمہیں سزا ملے گی۔ یہ ہے ہاں جی، ہاں حدیث پاک میں ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ جو کام بھی اللہ کی نافرمانی والا کام ہو، دنیا کا کوئی فرد بھی تجھے اس کا حکم دے تو نہ کر۔ سمجھ آ گئی؟ چاہے وہ ماں باپ ہوں۔ الیہ مرجعکم والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، لندخلنہم فی الصالحین، ہم ضرور ان کو داخل کریں گے صالحین میں، یعنی جن لوگوں نے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، لندخلنہم فی الصالحین، ہم ان کو ضرور صالحین میں داخل کریں گے۔ اس کا مطلب صالحین سے مراد انبیاء و اولیاء ہیں، یعنی جو ایماندار ہیں وہ قیامت والے دن اللہ کے نبیوں اور ولیوں کے ساتھ ہوں گے، ان کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ علامہ ساوی علیہ الرحمہ نے اس میں بڑی شاندار بات لکھی ہے، فرمایا کہ صرف یہ نہیں کہ قیامت کے دن یہ نیک عمل کرنے والے اور ایمان والے وہ انبیاء و اولیاء کے ساتھ ہوں گے، بلکہ فرمایا کہ بل وَيَجْتَمِعُونَ بِهِمْ فِي الْبَرْزَخِ، کہ مرنے کے بعد برزخ میں بھی جو ایماندار اور نیک عمل کرنے والے ہوں گے تو وہ جن سے محبت کرتے تھے برزخ میں انہی کے ساتھ ہوں گے۔ فَإِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ الصَّالِحُ، جب کوئی مومن صالح نیک مومن فوت ہوتا ہے، اجتمعت روحہ بمن احب من الانبیاء والاولیاء، جن اللہ کے نبیوں اور ولیوں سے اس کو محبت تھی تو اس کی روح انہی کے ساتھ جا کر مل جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا شاندار حوالہ ہے، یہ نوٹ کر لو کہ برزخ میں صالح مومن، تو بے شک وہ کتنا زمانہ پہلے کیوں نہ فوت ہوئے تھے، ان کے ساتھ اس کی روح جا کر شامل ہوتی ہے۔ تو قیامت والے دن، بلکہ جب ہم مریں گے تو اللہ کے فضل سے اسی وقت ہمیں رسول اللہ علیہ السلام کا دیدار ہوگا اور ہماری روح حضور کے ساتھ جا کر ملے گی، اور صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، صحابہ کرام، حضور کے اہل بیت اطہار، اولیاء اللہ، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے شیوخ، ان کے ساتھ ہماری روحیں جا کر شامل ہوں گی، کیونکہ ان سے ہمیں پیار ہے۔ اور یہ مومن کی روح ان کی روحوں کے ساتھ رہے گی حتی تقوم الساعہ، قیامت تک انہی کی روحوں کے ساتھ شامل رہے گی۔ جی وَمِنَ النَّاسِ، جہاں پیچھے ذکر تھا ایمان والوں کا، اب وَمِنَ النَّاسِ یہاں سے منافق لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ۔ یہ جو لڑکے باتیں کرتے ہیں نا، پھر میں گوش مالی بھی کرتا ہوں۔ میں نے آپ کو کئی بار منع کیا کہ آپس میں باتیں نہیں کرنی،
تو اب جو باتیں کرے گا اس کو بلا کر اب میں گوشمالی کروں گا، یاد رکھو جی۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے۔ یہ منافق قسم کے لوگ ہیں کہ ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ، اس نے لوگوں کی فتنہ کو، لوگوں کی تکلیفوں کو، یعنی کافر لوگوں کی تکلیفوں کو اللہ کی عذاب کی طرح بنا لیا۔ جیسے اللہ کی عذاب سے ڈر کر آدمی کفر نہیں نہ کرتا، تو اس نے ان کافر لوگوں کی ایذاء اور تکلیف کو اللہ کی عذاب کی طرح بنا کر اس نے ایمان سے روگردانی کر لی، یعنی منافقوں نے۔ والا ان جاءہم نصر من ربک، اور اگر آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تیرے رب کی طرف سے مدد مومنوں کے لیے، تو لا یقولن، پھر وہ منافق ضرور کہتے ہیں انا کننا معکم، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ تھے۔ یہ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ مال غنیمت وغیرہ ہمیں بھی مل جائے، ہم تمہارے ساتھ تھے۔ اولیس اللہ باعلم بما فی صدور العالمین، کیا اللہ زیادہ جاننے والا نہیں ہے جو کچھ جہان والوں کے سینوں میں ہے؟ یعنی جہان والوں کے دلوں میں جو راز ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، یہاں بھی لَيَعْلَمَنَّ کا معنی ہے اللہ تعالیٰ ضرور ظاہر کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور ضرور ظاہر کرے گا منافقین کو، کیونکہ منافقین وہ تھوڑی سی تکلیف پر ایمان سے پھر جاتے ہیں، اور مومن جب آمنا کہتے ہیں جتنی بھی تکلیفیں آ جائیں وہ ثابت قدم رہتے ہیں۔ جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تکلیفیں ہم سنتے ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر، ان کو کتنی تکلیفیں دی گئیں۔ حضرت عمار بن یاسر کی والدہ جن کا نام حضرت سمیہ تھا، ان کو سب سے پہلے کفار نے شہید کیا، اور وہ عورت ہو کر کافروں کی سزاؤں سے نہیں ڈری اور شہید ہونا قبول کر لیا، اسلام سے نہیں پھری۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ ظاہر فرماتا ہے کہ ایمان کے دعویٰ میں سچے کون ہیں اور ایمان کے دعویٰ میں جھوٹے کون ہیں۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافروں نے ایمان والوں کو کہا۔ یہ کچھ جو بڑے بڑے کافر تھے نا، انہوں نے ایمان والوں کو کہا کہ یار تم ہمارا مذہب اختیار کر لو، اگر تمہیں اس مذہب کے اختیار کرنے میں کوئی سزا ہوگی تو قیامت والے دن وہ تمہاری سزا ہم برداشت کر لیں گے، تمہیں سزا نہیں لینے دیں گے۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا، کافروں نے ایمان والوں کو کہا اتبعوا سبیلنا، ہمارے راستے کی پیروی کرو، یعنی ہمارا مذہب اختیار کرو۔ وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، یہاں وَلْنَحْمِلْ یہ امر ہے لیکن خبر کے معنی میں ہے کہ ہم اٹھا لیں گے تمہاری خطاؤں کو، یعنی تمہاری خطاؤں کی جو سزا ہے وہ ہم اٹھا لیں گے۔ وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ، حالانکہ وہ ان کے گناہوں کی سزا کو نہیں اٹھائیں گے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بے شک وہ جھوٹے ہیں، کیونکہ جس نے کفر کیا اس کو سزا سے بچا لیا جائے اور دوسرا اس کی سزا جھیل لے، ایسا تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، ہاں البتہ جس نے کفر اختیار کیا، چاہے کسی کے کہنے پر اختیار کیا، اس کو اپنے کفر کی پوری سزا دی جائے گی، البتہ جس نے اس کو کافر بنایا اس کو دوہری سزا دی جائے گی، ایک اس کے اپنے کافر ہونے کی اور دوسرا دوسرے کو گمراہ کرنے کی۔ اسی لیے الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ جو نیکی کی رہنمائی کرنے والا ہے اس کو نیکی کرنے والے کی طرح نیکی ہوتی ہے،
اور الدال علی الشر کا فاعل ہی، جو کسی کو برائی پر رہنمائی کرتا ہے تو اس کو بھی ایسے سزا ہوگی جیسے برائی کرنے والے کو سزا ہوگی، اسی طرح اس برائی پر دلالت کرنے والے کو بھی سزا ہوگی۔ تو آگے فرمایا وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور وہ برداشت کریں گے، اٹھائیں گے اپنے بوجھ، اثقال ثقل کی جمع ہے، اپنے گناہوں اور اپنے کفر کا بوجھ، وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ اٹھائیں گے، یعنی جن لوگوں کو گمراہ کیا تھا ان کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ضرور ضرور ان سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن، عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اس کے بارے میں جو جھوٹ گڑھتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قومہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دینے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا اور ان کے تبلیغ کی مدت کا ذکر کیا کہ محبوب نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، لیکن اتنے لوگ بھی ایمان نہ لائے کہ جس سے ایک کشتی بھر جائے۔ تو آپ کا عرصہ تو کتنا تھوڑا ہے اور کتنے زیادہ لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں، یہ محبوب کریم علیہ السلام کو تسلی اللہ تعالیٰ نے دی۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، تحقیق ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف، فَلَبِثَ فِيهِمْ، پس وہ ٹھہرے ان میں یعنی اپنی قوم میں، أَلْفَ سَنَةٍ 1000 سال، إِلَّا 50، مگر 50 سال، یعنی 1000 سے 50 سال کم، تو یہ 950 سال بن گئے۔ لیکن ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کی، فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، جب انہوں نے نوح علیہ السلام کی تکذیب کی تو ان کو پکڑ لیا طوفان نے، یعنی بہت سارا پانی آیا، زمین سے بھی چشمے جاری ہوئے، سب سے پہلے تنور سے چشمہ جاری ہوا، پھر زمین سے چشمے جاری ہوئے، اوپر سے بارشیں آ گئیں اور اتنا پانی آ گیا کہ جو اونچے سے اونچا پہاڑ تھا اس سے بھی پانی بہت زیادہ اونچا ہو گیا۔ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اس حال میں کہ وہ لوگ ظالم تھے، یعنی جو حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کرنے والے تھے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے نجات دی اپنے پیارے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو، وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، اور کشتی والوں کو، جو کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار ہوئے ان کو بھی ہم نے نجات دی۔ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً، اور ہم نے اس کشتی کو اپنی قدرت کی نشانی بنایا یا لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی بنایا، للعالمین، جہانوں کے لیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں کتنے لوگ سوار تھے؟ ایک قول کے مطابق قیل کانوا 40 رجلا و40 امرأۃ، 40 مرد اور 40 عورتیں۔ اور قول بھی ہے کہ وقیل 9، کہ کل 9 فرد تھے کشتی میں، 3 تو آپ کے بیٹے ہی تھے اور 6 اور لوگ تھے۔ وقیل غیر ذالک، اس کے علاوہ اور بھی قول ہیں، تو اللہ و رسولہ عالم۔ اس سے پتہ چلا کہ جو نیکوں کے ساتھ مل جائے وہ نجات پا جاتا ہے، اور جو بروں کے ساتھ ہو وہ عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں نیکوں کے ساتھ رہنا چاہیے، بروں سے بچنا چاہیے، اور برے جو عمل والے برے ہیں وہ بھی برے تو ہیں، ان سے بھی دور رہنا چاہیے، لیکن جن کا عقیدہ برا ہو وہ ان سے بھی زیادہ برے ہوتے ہیں جو عمل کے برے ہیں۔ اسی لیے یہ جو صحابہ کے گستاخ ہیں، شیعہ وغیرہ یا مرزائی جو ختم نبوت کے منکر ہیں، یا دیوبندی وہابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے منکر اور توہین اور گستاخی کرنے والے،
ان سے دور رہنا چاہیے کہ ان پر جب عذاب آئے تو اس عذاب میں ہم بھی نہ مارے جائیں۔ اور اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھنا، علماء کے پاس بیٹھنا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نیکی کرنے سے نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا بہتر ہے۔ نیکی کرنے سے نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا بہتر ہے، اور برائی کرنے سے برے لوگوں کے پاس بیٹھنا بدتر ہے۔ یعنی برے لوگوں کے پاس بیٹھنا برائی کرنے سے بھی بدتر ہے، اس لیے برے لوگوں سے دور رہنا چاہیے اور نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ اور وہ نیک اللہ کے ولی ہیں، علماء اہل سنت ہیں، ان کے پاس جتنا وقت گزرے گا، ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشیند در حضور اولیاء۔ تو جو اہل سنت کے علماء ہیں، جو علم پر عمل کرنے والے ہیں، وہ سارے علماء ولی ہیں۔ اگر اپنے علم پہ عمل کرنے والے عالم ولی نہیں تو پھر دنیا میں کوئی بھی ولی نہیں ہے۔ اور یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ ایک گھڑی اللہ کے ولی کے پاس بیٹھنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ و ابراہیم، اور یاد کرو ابراہیم کو، اذ قال لقومہ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اور اسی اللہ سے ڈرو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو۔ انما تعبدون من دون اللہ، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے نا، تو آپ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہ بے شک تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا اوثانن، اوثان جمع ہے اور اس کا واحد وزن ہے بت، بتوں کی عبادت کرتے ہو، وتخلقون افکا، افک جھوٹ کو کہتے ہیں، تخلقون گھڑتے ہو اور تم جھوٹ گھڑتے ہو، یعنی جو بتوں کو تم نے معبود بنایا ہوا ہے یہ جھوٹ گھڑتے ہو، بت معبود نہیں ہے، معبود صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ، بے شک وہ بت وغیرہ جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہارے لیے رزق کے مالک نہیں ہیں، وہ تمہیں رزق نہیں دے سکتے ہیں۔ لا یقدرون ان یرزقوکم، یعنی وہ تمہیں رزق دینے پر قادر نہیں ہیں۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، رزق اللہ کے پاس تلاش کرو۔ اللہ کے پاس تلاش کرنے کا مطلب ہے اللہ سے رزق مانگو، دعا مانگو، یا اللہ رزق حلال عطا فرما، رزق وسیع عطا فرما۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، رزق کو اللہ کے پاس تلاش کرو، یعنی اللہ تعالیٰ سے رزق طلب کرو۔ وَاعْبُدُوهُ، اور اسی اللہ کی عبادت کرو، وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اسی کا شکر کرو، إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا، اور اگر تم جھٹلاؤ، اے مشرکو، اے کافرو، یہ قریش مکہ کو، اہل مکہ کو خطاب ہے کہ اے اہل مکہ، اگر تم میرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلاؤ تو کیا تم سے پہلے لوگوں نے میرے نبیوں کو نہیں جھٹلایا؟ انہوں نے بھی جھٹلایا، پھر دیکھتے نہیں ہو ان کا انجام کیا ہوا؟ تو اگر تم جھٹلاؤ گے تو تمہارا کیا انجام ہوگا؟ وَإِن تُكَذِّبُوا، اگر تم جھٹلاؤ، فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، پس تحقیق جھٹلایا تم سے پہلی امتوں نے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور میرے رسول کے ذمہ نہیں مگر واضح پہنچا دینا، ظاہر حکم پہنچا دینا، یعنی میرے پیارے رسول کے ذمہ تو پہنچا دینا ہے، انہوں نے پہنچا دیا،
اور تمہارے ذمہ ہے عمل کرنا، اگر مانو گے عمل کرو گے تو نجات پا جاؤ گے، نہیں عمل کرو گے، نہیں مانو گے، جھٹلاؤ گے تو عذاب میں گرفتار ہوگے۔ اولم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، کیف یبدئ اللہ الخلق، کیسے اللہ ابتدا فرماتا ہے تخلیق کی، یعنی کسی کو عدم سے وجود میں لانا ابتداءً، یہ ابتداءً پیدا کرنا ہے، اور ثم یعیدہ، پھر وہ اس کو لوٹائے گا، یعنی مرنے کے بعد پھر زندہ کرے گا، ہاں، اور جسم کے جل سڑ جانے کے بعد پھر جسم کو صحیح سلامت کرے گا، یہ ہے لوٹانا۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، جس نے پہلی بار پیدا کیا دوبارہ پیدا کرنا بھی اس کے لیے آسان ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر قل سیروا فی الارض، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے سیروا فی الارض، چلو زمین میں، فانظروا، پس دیکھو، کیف بدأ الخلق، اللہ نے مخلوق کی ابتدا کیسے کی، ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ یعذب من یشاء، وہ جسے چاہے عذاب دے، یعنی جس کو عذاب دینا چاہے عذاب دے، تو کفار و منافقین کو اللہ تعالیٰ عذاب دینا چاہے گا اور عذاب دے گا۔ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ، اور رحم فرمائے جس پر چاہے، یعنی مومنوں پر رحم کرنے کا وعدہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ خلاف نہیں ہوتا تو مومنوں پر رحم فرمائے گا۔ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور اے لوگو تم اپنے رب کو عاجز کرنے والے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑنا چاہے اور تم اللہ کے قابو سے نکل جاؤ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فی الارض ولا فی السماء، اس کو عاجز نہیں کر سکتے ہو زمین میں نہ آسمانوں میں، ہاں، یعنی جہاں بھی چلے جاؤ تم اللہ تعالیٰ کے قابو سے نکل نہیں سکتے۔ وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی اور نہ کوئی مددگار، اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا ولی ہوگا نہ مددگار ہوگا۔ یہ کن کو کہا گیا؟ کافروں کو۔ مددگار نہ ہونا، ولی نہ ہونا، دوست نہ ہونا قیامت کے دن یہ کافروں کے لیے سزا ہے، مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ مومنوں کے دوست بھی ہوں گے، مومنوں کے مددگار بھی ہوں گے۔ والذین، تو جو نجدی کہتے ہیں کوئی مددگار نہیں ہوگا، اس سے معلوم ہوا کہ وہ خود اپنے آپ کو کافروں کے ساتھ ملا رہے ہیں، وہ تو اعلان کر رہے ہیں کہ ہم کون ہیں، پھر بھی اگر ان کو کوئی نہ پہچانے تو یہ اس کی اپنی غلطی ہے، ورنہ وہ اعلان کر رہے ہیں کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی کام آنے والا نہیں ہوگا، کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ تو یہ کن کا؟ کافروں کا اور منافقوں کا۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک جماعت کھڑی ہوگی مومنوں کی جن کو جنت جانے کا حکم ہو چکا ہوگا، ان کے پاس سے کچھ گزریں گے جن کو عذاب کا حکم ہو چکا ہے، اور ہوں گے وہ مومن، گناہوں کی وجہ سے ان کو عذاب کا حکم ہو چکا ہوگا۔ ان جن کو عذاب کا حکم ہوگا، ایک آدمی ان جنتیوں میں سے ایک آدمی کو وہ پہچانے گا اور اسے کہے گا کہ بھائی آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ وہ کہے گا نہیں۔ یہ کہے گا کہ میں وہ شخص ہوں کہ دنیا میں آپ کو پانی کی ضرورت تھی پینے کے لیے یا وضو کرنے کے لیے، اور میں نے آپ کو پانی مہیا کیا تھا دنیا میں۔ وہ جنتی وہ اللہ کی بارگاہ میں کہے گا یا اللہ یہ دنیا میں مجھے پانی دینے والا اگر یہ دوزخ میں چلا جائے تو میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ تو دیا فائدہ کہ نہیں مومنوں کو دوستوں نے۔ آج دنیا میں جن لوگوں نے بھی دوستو، حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ کچھ مومن جب جنت میں جائیں گے اور ان کو
اپنے کچھ دوست وہ جنت میں نظر نہیں آئیں گے، وہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھگڑا کریں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ اتنا جھگڑا کریں گے جیسے دنیا میں تم اپنے حق کے لیے جھگڑتے ہو، وہ اس سے زیادہ جھگڑا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ وہ تو دوزخ میں ہیں۔ یہ جنتی کہیں گے یا اللہ اگر وہ ہمارے دوست دوزخ میں ہیں تو ہمیں بھی جنت میں مزہ نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ ان کو فرمائے گا جاؤ اور جا کر ان کو دوزخ سے نکال لاؤ۔ یہ جنتی لوگ دوزخ میں چلے جائیں گے اور آگ ان کے لیے بردم و سلامن ہو جائے گی، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جائے گی، ان کو جلائے گی نہیں۔ یہ تلاش کر کر کے اپنے دوستوں کو وہاں سے نکال کر جنت میں لے آئیں گے۔ بھلا ان کو اللہ کیوں بھیجے گا کہ جاؤ دوزخ سے نکال کر لے آؤ؟ اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے دے یا اپنی قدرت سے ان کو نکال کر جنت میں پہنچا دے تو ان کو کیا پتا کہ ہماری سفارش کن لوگوں نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی مومنوں کو بھیجے گا تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ دنیا میں اللہ کے نیک بندوں سے دوستی کی تھی تو آج کام آ گئی، آج کام آ گئی۔ دنیا میں اگر کسی اللہ کے پیارے بندے سے دوستی لگائی ہوگی تو انشاءاللہ وہ قیامت والے دن بخشش کا سبب بنے گا۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن حضور علیہ السلام نے فرمایا 70,000 ایسے آدمی ہوں گے میری امت کے جو حساب کے بغیر جنت میں جائیں گے، اور ان میں ایک روایت یہ ہے کہ ان میں ہر 1000 کو کہا جائے گا کہ اپنے ساتھ 1000 لے جا سکتے ہو۔ وہ ان کو لے جائیں گے جن کے لیے عذاب کا حکم ہو چکا ہوگا، وہ ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ تو بتاؤ اگر ان کو وہاں اجازت ملی کہ اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ تو کیا وہ ان لوگوں کو لے جائیں گے جنہوں نے ان کو ستایا تھا، یا ان لوگوں کو لے جائیں گے جنہوں نے دشمنی کی تھی؟ وہ انہی لوگوں کو لے جائیں گے جنہوں نے ان کی خدمت کی تھی۔ تو ہم جو گناہ گار ہیں نا، ہمیں چاہیے کہ کسی اللہ کے پیارے بندے کی خدمت ہی کر لیں کہ اس خدمت کے سبب ہی ہم اسی کے ساتھ جنت میں چلے جائیں۔ تو قیامت کے دن دوست نہ ہونا، مددگار نہ ہونا، یہ سزا ہے کافروں اور منافقوں کے لیے۔ مومنوں کے دوست کام الاخلاء، قرآن فرماتا ہے 25واں پارہ، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ متقین کی دوستی وہاں بھی دوستی ہوگی، وہ دشمنی میں نہیں بدلے گی، اور جو غیر متقی ہوں گے یعنی کفار و منافقین، ان کی دوستیاں وہاں دشمنی میں بدل جائیں گی۔ پانی والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیتوں کا اور اللہ کی ملاقات کا۔ اللہ کی آیتوں سے مراد قرآن ہے اور ملاقات سے مراد قیامت کا دن ہے۔ جن لوگوں نے قرآن کا بھی انکار کیا اور قیامت کے دن کا بھی انکار کیا، فرمایا اولئک یئسوا من رحمتی، وہ لوگ ہیں جو میری رحمت سے نا امید ہو گئے۔ اولئک لہم عذاب علیم، اور یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ جی نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ، ہاں بالکل انہی کا ذکر تھا۔ تو جب انہوں نے یہ سمجھایا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قال تعالیٰ فی قصۃ ابراہیم، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصہ میں فرمایا کہ فما کان جواب قومہ، نہیں تھا آپ کی قوم کا جواب الا ان قالوا، مگر انہوں نے کہا اقتلوہ، ان کو قتل کرو، او حرقوہ، یا ان کو جلا دو۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے اس پر لوگ اتنے ناراض ہوتے ہیں کہ وہ اس کو قتل کرنے یا اس کو جلانے کے درپے بھی ہو جاتے ہیں۔
فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، بس اللہ نے ان کو نجات دی آگ سے، وہ جس آگ میں انہوں نے آپ کو پھینکا تھا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ، یعنی آگ میں ان کو آگ میں جلنے سے نجات دینے میں لآیاتٍ، نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں، ایمان والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، دشمن کتنا قوت والا کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس طاقتور ترین دشمن سے بھی اپنے پیارے بندے کو بچا لیتا ہے۔ جیسے یہ نمرود اور اس کے ساتھی کتنے طاقتور تھے، ابراہیم علیہ السلام بظاہر اکیلے ہیں، کوئی مددگار نہیں، انہوں نے کتنی بڑی آگ میں پھینکا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کو بردم و سلامن کر دیا۔ وقال، اور فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے ان قوم والوں کو، انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، بے شک تم نے بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنا معبود، مودۃ بینکم، باہمی دوستی کی وجہ سے، ایک دوسرے کی دوستی سے، ایک دوسرے کا مذہب حضرات یہ اعلان سماعت فرما لیں، آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے۔ آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں ارشد مارکیٹ جنگ بازار، فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب